یسوع میں آپ سب کو سلام۔ پروگرام مسیحی نقطہ نظر کے ساتھ ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عزیزوں، آج ہم ایک آیت مبارکہ پر غور کریں گے۔ لوکا اس کا 19 باب اور اس کی 26ویں آیت پر ہم غور کریں گے۔ خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے، میں تم سے کہتا ہوں کہ جس کے پاس ہے اس کو دیا جائے گا، اور جس کے پاس نہیں اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے۔ عزیزوں، ہمارے پاس کیا ہے جو ہمیں دیا گیا ہے؟ کیا ہمیں اس کی خبر ہے کہ ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ اور اگر ہمیں اس کی خبر ہی نہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے، خداوند یسوع مسیح یہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ جس کی ہم خبر ہی نہیں رکھتے وہ ہم سے ایک دن لے لیا جائے۔ آئیے، ہمارے درمیان بشپ صاحب موجود ہیں، ہم ان سے سیکھتے ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ بشپ صاحب، ویلکم ٹو دا پروگرام۔ بہت شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ ناظرین آپ سب کو سلام، خداوند آپ سب کو برکت عطا فرمائیں۔ جی بیٹا۔ جی بشپ صاحب، یہ جو ذکر خداوند یسوع مسیح کر رہے ہیں کہ جس کے پاس ہے، ہمارے پاس کیا ہے، پہلے تو ہمیں اس کی ذرا پرکھ دیجئے کہ ہمارے پاس ایسا کیا ہے جو ہمیں دیا گیا ہے، اور اگر ہمیں خبر نہ رہی تو لے لیا جائے گا۔ تو حساب کتاب میں دینے سے پہلے کم از کم یہ تو جان لیں کہ ہم کیا رکھتے ہیں اپنے پاس، تاکہ دیتے وقت دکھ نہ ہو۔ بیٹا، اس کا جو دوسرا حصہ ہے نا، جی میرے لیے وہ زیادہ سوچ طلب ہے، وہ میرا زیادہ دھیان کھینچتا ہے جی کہ جس کے پاس نہیں ہے۔ اب دنیا میں اگر آپ نظر دوڑائیں تو دنیا میں امیر لوگ بھی ہیں، غریب لوگ بھی ہیں، متوسط طبقہ بھی ہے۔ یہ میں سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں۔ کسی کے پاس اپنا گھر ہے، کسی کے پاس کرائے کا گھر ہے، اور کئی لوگ ہیں وہ مل جل کر ایک گھر کرائے پہ لیتے ہیں اور ایک ایک کمرے میں گزارا کرتے ہیں۔ تو جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ کون سی چیز ہے جو اس سے لے لی جائے گی؟ جی تو خدا کا کلام خود مان رہا ہے کہ اس کے پاس نہیں ہے۔ اس کا مطلب جو میں سمجھا ہوں کہ وہ خدا جو پیدا کرتا ہے وہ کچھ نہ کچھ تو دیتا ہے نا۔ بالکل دیتا ہے۔ آپ کے پاس زندگی ہوتی ہے، آپ کے پاس ماں باپ ہوتے ہیں، آپ کے پاس کچھ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس شخص نے جس کے پاس نہیں ہے اس کے پاس کسی وقت میں کچھ نہ کچھ تھا۔ جیسے وہ، اور اگر آپ اس کے پہلے کی آیات پڑھیں تو یہاں پہ ان توڑوں کا ذکر ہے جو خداوند یسوع مسیح نے بیان کیا کہ کسی بادشاہ نے جاتے ہوئے توڑے بانٹے تھے، کسی کو اس نے زیادہ دیے، کسی کو درمیانے دیے، کسی کو ایک دیا، اور جس کے پاس ایک تھا اس نے جا کے دبا دیا تھا۔ اب جب خدا کسی کو چنتا ہے یا بھیجتا ہے، چنتا ہے، بھیجتا ہے، بھیجنے سے مراد دنیا میں بھیجنا بھی ہے، تو کچھ نہ کچھ اس کو دے کے بھیجتا ہے۔ اب یہاں تو اس شخص نے ان چیزوں کی قدر نہیں کی، یا ان کو ضائع کر دیا ہے، یا اس نے اس ایک توڑے والے کی طرح اس توڑے کو دبا کے رکھ دیا ہے۔ لیکن اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ آپ کے پاس کیا ہے، پطرس، یعقوب اور یوحنا ہیکل میں جا رہے تھے تو وہاں باہر ایک لنگڑا بیٹھا ہوا تھا۔ اس لنگڑے نے ان سے کچھ ملنے کی توقع میں کچھ کہا ہوگا یا کیا، انہوں نے جواب دیا، سونا چاندی تو ہمارے پاس ہے نہیں، لیکن جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہم تجھے دے رہے ہیں، خداوند یسوع مسیح کے نام سے اٹھ اور چل پھر۔ اب میں خدا کے لوگوں کو کہتا ہوں، اور خاص کر کے خادموں کو کہتا ہوں، کہ جس کے پاس بائبل ہے وہ بھوکا نہیں مر سکتا۔ جب میں نے اپنا آپ خداوند کو دیا تھا تو میرے ذہن میں ایک ہی بات تھی، اور وہ دعائے ربانی کے ذریعے سے تھی، کہ اس نے کہا تھا کہ جب تم دعا کرو تو روز کی روٹی خداوند سے مانگا کرو۔ جی اس کا مطلب یہ سمجھا تھا کہ خدا نے میرے ساتھ
روز کی روٹی کا وعدہ کیا ہے، اور اس وہ یہ چاہتا ہے کہ میں ہر روز کی روٹی اس سے مانگتا رہوں. ٹھیک ہے جی. لیکن میں خدا کا شکر کرتا ہوں اور گواہی کے طور پہ کہتا ہوں کہ خدا نے پچھلے 50 سالوں میں، بلکہ جب سے میں نے خدا ان کو اپنا آپ دیا، اس کے ساتھ عہد باندھا، جی اس کے ساتھ ہم کوئی عقل کی سمجھ کی، کلام کی سمجھ کی یک سمجھ نہیں آ گئی تھی، لیکن کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ اس نے روز کی روٹی نہ دی ہو. یہ بالکل الگ بات ہے کہ مصروفیت کی وجہ سے ہم نہ کھا سکے ہوں، ہم نے لیٹ کھائی ہو، یا طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے نہ نہ کھایا کھائی ہو، یا کسی اور وجہ سے نہ کھائی ہو، لیکن اس نے اپنے وعدے کے مطابق روز کی روٹی مہیا کی ہے، بلکہ اس سے بڑھ کے اس نے بے شمار نعمتیں اور برکتیں دی ہیں. اور خدا ان کے پاک کلام میں یہ لکھا ہے کہ وہ اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دیتا ہے. بالکل جو اس سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں ان کو وہ نیند ہی میں دے دیتا ہے. یعنی خدا کسی کو دیے بغیر چھوڑتا نہیں ہے. ہمارے پاس اس کا نام ہے، ہمارے پاس اس کا کلام ہے، ہمارے پاس اس کی زندگی ہے. اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ کے پاس کیا ہے، تو میں کہوں گا میرے پاس یسوع ہے، میرے پاس خداوند یسوع ہے، میرے پاس خدا کا روح ہے، میرے پاس خدا کا اختیار ہے، میرے پاس خدا کی زندگی ہے، میرے پاس بولنے کے لیے گواہی ہے، میرے پاس الفاظ ہیں، میرے پاس کلام سنانے کے موقع ہیں، میرے بہنیں ہیں، میرے بھائی ہیں، میری بیٹیاں ہیں، میرے بیٹے ہیں. اور دنیا کے کسی ملک میں بھی میں چلا جاؤں تو وہاں یہ سارا کچھ خداوند کی طرف سے، جو اس نے ہمیں اپنے گھرانے کے فرد بنایا ہے. تو مجھے بھائی بھی مل جاتے ہیں، گورے بھی مل جاتے ہیں بھائی، دوسرے رنگوں کے بھی بھائی مل جاتے ہیں. اب براؤن کی اصطلاح بھی چل رہی ہے، کالوں کی اصطلاح بھی، یلو ریس کی اصطلاح بھی برے اور خدا کے تخت کے سامنے موجود تھی. تو جہاں پہ بھی میں جاؤں، اور میں بہت سارے ملکوں میں گیا ہوں، جب ہم پڑھتے ہی تھے تو تب سے ہی کانفرنسز میں جانے کا موقع ملا. تو ابھی کچھ بھی نہیں تھے، بچے تھے، جوان تھے، کچھ بھی نہیں تھے، نہ کوئی علم تھا، نہ کچھ تھا، نہ کچھ تھا. لیکن خدا ان ٹریننگ دے رہا تھا، سکھا رہا تھا. وہ کچھ اپنی بادشاہت کے بارے میں جو شاید اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، اب سمجھ آ رہی ہے کہ وہ ہمیں سکھا رہا تھا، وہ ہمیں تربیت کر رہا تھا. وہ ایک کلاس روم میں اس نے ہمیں داخل کیا ہوا تھا تاکہ ہم سیکھتے جائیں، مختلف دنیا کے لوگوں کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہوتا رہے، ملاقات ہوتی رہے. ہم دیکھیں کہ جو لوگ ہمیں جانتے نہیں، ہمارے خاندان کو نہیں جانتے، ہمارے نام کو نہیں جانتے، وہ ہم پردیس میں گئے ہیں تو وہ ہم سے کیسی محبت کر رہے ہیں، کھانے کو بھی دے رہے ہیں، سونے کو بھی جگہ دے رہے ہیں، مہیا بھی کر رہے ہیں، اپنے چرچز میں بھی لے کے جا رہے ہیں، آگے پیچھے گھمانے کے لیے بھی لے کے جا رہے ہیں. یہ خدا کی، ہمارے پاس ہے کچھ نہ کچھ. بہت کچھ. اگر مالی طور پر کچھ نہیں ہے تو کم از کم میرے پاس خدا کی ذات ہے جو آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے. اور جس کا یہ ایمان نہیں ہے، اس کے پاس جو کچھ بھی ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا. یعنی اگر اس کے پاس صرف زندگی ہے تو وہ بھی لے لی جائے گی. اگر کچھ بھی نہیں ہے، ایمان بھی نہیں ہے، پیسہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ سمجھ میرے پاس آئے. کتنے لوگ ہیں جو روتے رہتے ہیں اور جن کے پاس واقعی کچھ نہیں ہوتا. میں نے ذکر کیا نا، لوگ کھلے میں سوتے ہیں، ان کے پاس گھر بار نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو پتہ نہیں انہوں نے دعا کی ہے یا نہیں دعا کی ہے، ان کے لیے لوگوں نے دعا کی ہے یا نہیں کی ہے، انہوں نے خدا کے کلام کو پڑھا ہے یا نہیں پڑھا. لیکن اس کے پاس کم از کم زندگی تو ہے نا، تو پھر وہ زندگی بھی لے لی جائے گی. میں بالکل یہیں پہ اٹکا ہوا تھا کہ وہ اس سے وہ کیا لے لیا جائے گا جو جو اس اس کے کے پاس، پاس نہیں ہے. اس کے پاس ایمان نہیں ہے، وہ بھی لے لیا جائے گا، موقع بھی لے لیا جائے گا، وقت بھی لے لیا جائے گا، زندگی بھی لے لی جائے گی. جو کچھ اس کے پاس، وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ پیسہ ہے، نہ ٹکا ہے، نہ ایمان ہے، نہ جو کچھ نہیں ہے وہ بھی لے لیا جائے گا اسے. وہ موقع جو اسے ملا ہوا ہے
توبہ وہ بھی لے کرنے لیا کا، جائے گا. نئی زندگی حاصل کرنے کا، وہ موقع بھی اسے لے لیا جائے گا. اب خدا کے کلام میں بے شمار مثالیں ہیں. ایک بیوہ کی مثال ہے جس کے پاس تیل کی کپی تھی. تو خداوند یسوع مسیح نے بھی اور خدا کے خادموں نے بھی مختلف وقتوں میں مختلف لوگوں سے پوچھا ہے جو مصیبتوں میں گھرے ہوئے تھے کہ تمہارے پاس کیا ہے. جی. تو ایک بیوہ نے کہا کہ میرے پاس تیل کی کپی ہے. انہوں نے کہا جا اپنے سارے محلے میں سے نا سارے پڑوسیوں برتن میں سے اکٹھے کر برتن لیں. اکٹھے کر کے لیا. تو وہ تیل کی کپی خدا کا روح ہے، خدا کے کلام کے وعدے ہیں، خدا کا اختیار ہے کہ اس کپی سے بڑا برتن بھی بھرتا جائے گا. اور ایک نہیں، جتنے بھی برتن آپ نے جمع کر لیے ہیں اپنے وسائل کے مطابق، اس تیل کی کپی کو، خدا کے روح کی کپی کو، خدا کی طاقت کو، ایمان کو آپ استعمال کرتے رہیں تو وہ برتن بھرتے جائیں گے. ایک اور بیوہ کا ذکر ہے. اسے خدا کے خادم نے پوچھا، اس نے کہا تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس مٹھی بھر آٹا ہے اور تھوڑا سے. پہلے میرے لیے روٹیاں بنا کے لا، یہ جو تیرے مٹکے میں آٹا ہے نا یہ ختم نہیں ہوگا. جب خداوند یسوع مسیح بھیڑوں کو دیکھا کہ ان کے پاس کہیں اور جا کے کھانے پینے کے لیے کسی کے پاس پیسے ہیں کسی کے پاس نہیں پیسے، تو انہوں نے شاگردوں سے پوچھا ان کو کھانے کے لیے کچھ دو بھی. اب خداوند یسوع مسیح تو جانتے تھے، تو انہوں نے کہا بھئی اگر ہم ان کو پیسے بھی دے دیں تو یہ تو اپنا اتنے دیناروں کی اور اتنے کی اور کتنے تندور ہوں گے اور کہاں سے یہ کھائیں گے. انہوں نے کہا تمہارے پاس کیا ہے؟ کچھ نہ کچھ ہر ایک کے پاس ہوتا ہے. آپ اس کو خدا کی بادشاہت میں انویسٹ کرنا سیکھیں، آپ خداوند کو دینا سیکھیں. کوئی خداوند میں یہ دیتا ہوں، یہ میری تنخواہ ہے، یہ میرا وقت ہے، یہ میری زندگی ہے، یہ میری تعلیم ہے، یہ میری تربیت ہے، یہ میں تجھے تیرے تابع کرتا ہوں، تجھے دیتا ہوں، اس کو تو برکت دے. اس 10 توڑوں والے کی طرح آپ اس کو انویسٹ کریں. آپ کی زندگی ہے، آپ کا وقت ہے، آپ کی زندگی میں ترس کی کیفیت ہے، جو کچھ بھی ہے آپ اس کو انویسٹ کریں. خدا کبھی کسی کو جب بھیجتا ہے یا چنتا ہے یا اس کو اپنا بناتا ہے تو اس کو کچھ دیتا ہے، اپنا اختیار دیتا ہے، اپنی زندگی دیتا ہے، اپنا وقت دیتا ہے، اپنے توڑے دیتا ہے اور بہت کچھ دیتا ہے. اب عام آدمی کے پاس بھی، آپ مسیح کے پاس بھی زندگی ہوتی ہے، وقت ہوتا ہے، اس کے پاس توڑے ہوتے ہیں، اس کے پاس عقل ہوتی ہے، اس کے پاس خدا کا کلام ہوتا ہے، بہت ساروں کے پاس روزگار ہوتا ہے، اور سب سے اہم چیز جو ہے وہ وقت ہے. عام آدمی کے پاس بھی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، چاہے وہ خداوند کا بندہ ہے جی. یا عام شخص ہے. اس کے پاس زندگی ہے، اس کے پاس وقت ہے، اس کے پاس توڑے ہیں، عقل ہے، اس کے پاس روزگار ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کے پاس خداوند یسوع مسیح کی دعوت ہے. اے تھکے ماندے اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ. دعوت ہے نا. اگر تم کچھ نہیں ہو، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تم تھکے ماندے ہو، سارے سسٹم آزما چکے ہو، تم ہر طرح سے اپنا زور لگا کے دیکھ چکے ہو، تم میرے پاس بھی آ کے دیکھو. میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا. اب آرام میں کیا چیز ہوتی ہے کہ پیٹ بھرا ہوا ہو، جسم گرم ہو، کھانے پینے کے لیے ہو، کپڑے لتے ہوں، آرام کی زندگی ہو. میں تمہیں آرام دوں گا، یہ وعدہ ہے. اب آدمی آئے ہی نہ، اب آپ کے پاس آنے کا موقع ہے، آپ کے پاس دعوت کو قبول کرنے کا موقع ہے. آپ نے سوال کیا نا کہ آپ کے پاس کیا ہے. جی بالکل. یہ سوال ہر ایک کے سامنے ہے کہ تیرے پاس ہے کیا.
آپ کے پاس وقت ہے، آپ کے پاس موقع ہے، آپ کے پاس دعوت ہے، آپ کے پاس خداوند کا وعدہ ہے کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو گے تو پاؤ گے۔ آؤ تو صحیح، اگر آتے ہی نہیں ہو، اگر خداوند پر ایمان ہی نہیں لاتے، جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے۔ اب آپ کے پاس بیٹا ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو آپ کے پاس موقع ہے۔ سوال یہ کیا جا رہا ہے نا کیا ہے، تو آپ کے پاس موقع تو ہے نا، جی آپ کے پاس وقت تو ہے نا، آپ کے پاس دعوت تو ہے نا، آپ کے پاس خدا کا کلام تو ہے نا، اسے پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ بہت سارے لوگ ہیں ایماندار کہلاتے ہیں، مسیح کہلاتے ہیں، چرچ کی ممبرشپ بھی لی ہوئی ہے، چرچز کے کارڈ بھی بنوائے ہوئے ہیں، گھروں میں بائبلیں بھی رکھی ہوئی ہیں، لیکن پڑھتے نہیں ہیں۔ تو ہے تو صحیح نا، کچھ نہ کچھ تو ہے نا، چرچ کی ممبرشپ بھی ہے، بائبل بھی ہے، وقت بھی ہے، لیکن نہ فیس بک سے ٹائم ملتا ہے، نہ انٹرنیٹ سے ٹائم ملتا ہے، نہ ٹی وی سے ٹائم ملتا ہے، نہ ادھر سے ماں وقت چلاتی نہیں ہے۔ رہتی، مائیں چلاتی رہتی ہیں، بیٹیاں سنتی نہیں ہیں، باپ چلاتے رہتے ہیں، بیٹے سنتے نہیں ہیں۔ تو وہ جو وقت ہے، جو دعوت ہے، جو اپرچونٹیز ہیں، ان کو اگر آپ انویسٹ نہیں کرتے، جس کے پاس ایک توڑا تھا اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے جا کے اس کو دبا دبا دیا دیا تھا۔ تھا۔ اب آپ کے پاس جو صلاحیتیں ہیں، اگر آپ ان کو دبا دیتے ہیں، آپ ان کو استعمال نہیں کرتے، جس کے پاس توڑا تھا اس نے دبا دیا، جن کے پاس توڑے ہیں بے شمار ہیں جو استعمال کر رہے ہیں، یسوع کی گواہی دینے میں بھی کر رہے ہیں، خدا کے کلام کو پڑھنے میں بھی کر رہے ہیں، دعا کرنے میں بھی کر رہے ہیں، اپنی زندگی کی تقدیس کے لیے بھی کر رہے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا تھا کہ تمہاری کمریں بندی رہیں اور تمہارے چراغ چراغ روشن رہے۔ روشن رہے، یعنی کہ جوان ہو، بچے ہو، بوڑھے ہو، کس بھی عمر کے ہو گئے ہو، ہر وقت تیار رہو، تمہیں پتہ نہیں کہ کس وقت تمہارا بلاوا آ جائے گا۔ اب خدا کے وعدوں میں سے ایک وعدہ یہ ہے کہ لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ میں تیرے سر کے بال سفید ہونے تک اپنی گود میں اٹھائے پھروں گا۔ میں روز اس کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں کہ خداوند آج تک تو نے میرے سامنے کتنے طوفان آئے ہیں جو تو نے ٹالے ہیں، جن میں امن پیدا کیا ہے، جن سے مجھے بچایا ہے، کتنے گناہ ہیں جو تو نے میرے معاف کیے ہیں، کتنے وقت ہیں جو تو نے اور میرے دنیاوی باپ نے مجھے بار بار موقع دیا ہے۔ اگر میرا دنیاوی باپ، میری ماں، میرے عزیز و اقارب، میرے استاد، میرے پرنسپل صاحبان، اور سب سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کی ذات، آسمانی باپ، اگر وہ بار بار ان پر پردے نہ ڈالتے، ان کو یاد رکھتے اور بھولتے نہ اور معاف نہ کرتے، تو میں آج کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہیں۔ بالکل میں اس کو یاد رکھتا ہوں، یاد کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے بار بار موقع دیے ہیں، خدا میرے بارے میں تحمل کر کے ٹھہرا رہا ہے، وہ گرے ہوئے کو اٹھانے والا خدا ہے، وہ ٹوٹے ہوئے کو جوڑنے والا خدا ہے، وہ برداشت کرنے والا خدا ہے، وہ تحمل کر کے ٹھہرا رہنے والا خدا ہے۔ میں کیوں شکر گزاری سے زندگی نہ گزاروں؟ مجھے شکر گزاری کی روح میں رہنے کی ضرورت ہے۔ کسی کے گھر میں جائے تو 2 مٹھی آٹا ہو، تھوڑا سا آٹا ہو، وہ کہتے ساڈے کول تے ہی ہے، اور یہ بھی اتنا ہی ہے کہ آج ہم کھا لیں تو پھر اس کے بعد مر جائیں، ہمیں کہیں کوئی امید نظر نہیں آتی، کوئی وسائل نظر نہیں آتے، کوئی رشتہ دار نظر نہیں آتا، کوئی نوکری ایسی میرے بچوں کے پاس نہیں ہے کہ جہاں سے کوئی آنے کی امید ہو، بس ہم تو یہ ہے اسی پہ بیٹھے ہیں کہ یہ کھا لیں اور پھر اس کے بعد مر جائیں، کیونکہ اور کوئی راستہ ہے نہیں۔ لیکن جب وہی خدا کی حضوری میں پیش کر دیا جاتا ہے، اب خدا کا خادم کہتا ہے پہلے میرے لیے تو 2 روٹیاں بنا کے لانا، تو اگر آج کے دن ایسا کوئی
خادم کسی کے گھر جائے اور اس کو کہے تو لوگ ایسے خادم کو کیا کہیں گے؟ لکھا ہے مبارک ہے جو وہ خدا کے نام سے آتا ہے۔ اس بی بی نے اس بات کو جان لیا کہ یہ خدا کے نام پر آیا ہے۔ ہمیں پہچان کی روحوں کے امتیاز کی ضرورت ہے، ڈسرنمنٹ کی ضرورت ہے کہ ہم جانیں سمجھیں کہ ہمارے سامنے ہے کون، ہم کس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں۔ خدا کے خادم کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، خدا کے لوگوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، کن کے ساتھ مل کے ہم دعا کر رہے ہیں۔ آج کل بدعتوں کا زور ہے، آج کل شیطانیت کا زور ہے، اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ جو ابلیس ہے وہ بھی نورانی فرشتے کا یعنی خدا یسوع مسیح کا روپ دھار کر آ جاتا ہے۔ لوگوں کو بڑے بڑے خواب آتے ہیں، فلانی جگہ پہ یہ کر دو، فلانی جگہ پہ یہ کر دو۔ اب میں افینڈ نہ کرنے کے لیے میں یہ بات کوئی مثال دے کے نہیں کر رہا، لیکن عام بات کر رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں جی مجھے خواب میں فلاں ہستی نے مل کے یہ حکم دیا، فلاں ہستی نے مل کے یہ حکم دیا ہے، خدا یسوع مسیح نے آ کر یہ کہا۔ کئیوں کو خدا یسوع مسیح نظر بھی آئے ہیں، جیسے سادھو سندر سنگھ ہے۔ سادھو سندر سنگھ کے پاس زندگی تھی، خدا یسوع مسیح کو قبول کرنے کا رویہ تھا، خدا ان کی پیروی کرنے کا ان کے اندر ایک جذبہ تھا۔ اس واسطے خدا یسوع مسیح ان کو نظر آ کے خواب میں یا جیسے بھی نظر آ کے ان کو کہتے ہیں کہ میں تیرے لیے ہوں اور تو میرے لیے ہے۔ اور سادھو سندر سنگھ کی زندگی ہمارے سامنے ہے، ساری عمر پیدل چلتے رہے۔ اور ایک دفعہ ایک گاؤں میں تھے تو کوئی بچی، جوان بچی، اس نے سادھو صاحب کو کہا کہ سادھو جی آپ بہت مبارک ہیں، تو رونے لگ گئے۔ تو اس نے بیٹی، وہ بچی تھی، وہ گھبرا گئی، پریشان ہوگی کہ میں نے ایسی کیا بات کر دی ہے کہ میں نے ان کو رلا دیا، پریشان کر دیا۔ تو وہ جب کو تھوڑا سا دم دلاسا ہوا تو انہوں نے کہا کہ تو مجھ سے زیادہ مبارک ہے، میں تو دیکھ کر ایمان لایا ہوں، تو ان میں سے ہے جو بغیر دیکھے ایمان لائے ہو۔ اب ہمیں خداوند کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ چکھ کے دیکھو کہ خداوند کتنا مہربان ہے۔ ہمارے پاس موقع ہے اس کو چکھ کے دیکھنے کا، ہمارے پاس موقع ہے اس کے پاس جا کے اس سے ہمیشہ کی زندگی لینے کا، ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم وقت کو غنیمت جان کر اپنی زندگی کو بچانے کے لیے ہم اپنی پوری دل و جان سے ہم زور لگائیں اور اپنی زندگی کو بچا لیں۔ ہر ایماندار کو یہ سوچنا ضروری ہے کہ میرے پاس کیا ہے، میرے پاس یسوع ہے یا نہیں ہے، میرے پاس خدا کا روح ہے یا نہیں ہے، میرے پاس گواہی کا موقع ہے یا نہیں ہے، میرے پاس توبہ کا موقع ہے یا نہیں ہے، میرے پاس دوسروں کو برکت دینے کا موقع ہے یا نہیں ہے، میرے پاس جو وسائل ہیں ان کو شیئر کرنے کا میرے پاس دل ہے یا نہیں ہے۔ آمین آمین۔ جی بڑا کچھ نہیں تھا شاید آج میرے پاس بھی، اور میں نے بڑا کچھ بیٹھے بیٹھے ریئلائز کیا ہے خداوند میں کہ میرے پاس تو سب کچھ ہی ہے۔ میں کیسے کہہ دوں کہ میرے پاس کیا ہے، یا میں یہ اس بات سے کیسے اور کب تک نہ واقف رہوں کہ میرے پاس کیا کیا ہے جو میں صبح سے لے کر شام تک اور رات تک اور ساری زندگی بھی اگر ہم اپنی لگا دیں تو ہم اس کا شکرانہ نہیں پیش کر سکتے جو کچھ ہمارے پاس ہے۔ لیکن سوال وہی بشپ صاحب کی بات آ جاتی ہے کہ اگر ہمارے پاس ہے تو ہم کتنے تیار ہیں اس کو بانٹنے کے لیے، اس کو دینے کے لیے، اس کو دوسروں سے شیئر کرنے کے لیے۔ کیا میں تیار ہوں؟ کیا آپ تیار ہیں؟ کیا ہم وہی لوگ بن کے بیٹھے رہیں جن کے پاس کچھ نہیں اور ان سے وہ بھی لے لیا جائے، یا ہم اس چیز کو ریئلائز کر کے اپنی زندگی میں ایک سٹیپ اور آگے بڑھیں کہ ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، کیونکہ جس کے پاس یسوع ہے اس کے پاس ایسا کچھ ہو نہیں سکتا جو اس کے پاس نہیں۔ ایک بڑی خوبصورت بک ہے، اس کا ٹائٹل کچھ یوں ہے، ایوری تھنگ مائنس جیزس از ایکولس ٹو نتھنگ، اینڈ نتھنگ پلس جیزس از ایکولس ٹو ایوری تھنگ۔
تو آئی بلیو کہ اگر جیزس سے اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو ہمارے پاس سب کچھ ہے. ہم اس چھوٹی سی بات کو اپنے دل میں رکھیں گے اور پروگرام آپ دیکھتے رہیے مسیحی نقطہ نظر. پھر ملیں گے اگلے ہفتے اسی وقت اور اسی جگہ پر. خداوند آپ کے ساتھ ہو.